الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الف اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال، جان، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کا پہلا جز ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اس میں ایاک نعبد، آج اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد، ترجمہ کنز العرفان، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات کے اندر بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ حقیقی مالک ہے اور ہر طرح کی حمد اسی کے لیے کی جاتی ہے، وہی ہر طرح کی تعریف کا لائق ہے اور وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور بندوں پر بڑا رحمان رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے، بندوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی بندگی کا اظہار یوں کیا جائے کہ اے مالک مولا، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی عبادت کا مستحق ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں تیرے علاوہ جس کی عبادت کی جائے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہے۔ جب تک تیری اجازت نہ ہو، تیری مرضی نہ ہو، کوئی شخص کسی کی ظاہری باطنی کسی طرح کی بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت اور تعظیم کا مفہوم یہ بڑا واضح ہے، اتنا ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے ویسے ہی اس کی تعظیم کی جائے تو یہ تعظیم کہلاتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ عبادت کہلاتی ہے، اور اگر یہی ہمارا کھڑا ہونا، جیسے ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اگر یہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہمارا استاد کے لیے ہو یا ماں باپ کے لیے ہو، کسی بڑے شخص کے تعظیم کے لیے ہو، ادب کے لیے ہو، تو یہ تعظیم کہلاتی ہے، اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔ اور آیت کے اندر فرمایا گیا ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جمع کا صیغہ بیان کیا گیا کہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ مل کر نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ اس لیے کسی دوسرے کو اپنی ساتھ عبادت میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نیک ہوتا ہے، اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جو دوسرا شخص اس کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوگا جماعت کے ساتھ، اگر گناہ گار ہیں تو وہ گناہ گار کی جو عبادت ہے نیک لوگوں کی صدقے میں اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی اس آیت میں سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی بارگاہ کے اندر اس کی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے کہ مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور بعد میں فرمایا گیا کہ ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کو مدد سے پہلے رکھا گیا، جیسے ہم نے سنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور پھر تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبادت کو مدد سے پہلے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر ہم کسی حاجت کو طلب کرتے ہیں، اپنا کوئی نیک مقصد لے کر جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے پہلے اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے جب مدد طلب کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاجت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہلے وسیلہ پیش کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی نیک شخص کا وسیلہ پیش کیا جائے، اس لیے اس وسیلے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری وہ حاجت جلد پوری فرمائے گا۔ اور یہ وسیلے کا ثبوت ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ پیش کرنا، اس کا ثبوت خود قرآن پاک اور احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ کے اندر وسیلہ پیش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو وسیلہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ وسیلہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کریں، اللہ کے اولیاء کا وسیلہ پیش کریں، آقا کریم کا وسیلہ پیش کریں۔ تو جتنے لوگ ہیں، ہم نیک لوگ ہیں، ہم ان کا وسیلہ پیش کر کے جب اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی حاجت طلب کریں گے تو انشاءاللہ ان نیک لوگوں کے وسیلے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری حاجت جلد پوری فرمائے گا۔ اور احادیث کریمہ میں بھی
وسیلے کا حکم ثابت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی آقا کریم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور دعا کے طالب ہوتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام ان کو اس طرح دعا کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں: اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللہم فشفعہ فی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ، پس تو میرے لیے آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت قبول فرما۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس نابینا صحابی کو حکم فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ پیش کرو۔ اب ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم کو اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ پیش کیا۔ اس لیے پتہ چلا کہ ایاک نعبد، کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اور انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم سنیں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی ترجمہ اور تفسیر کیا ہے۔ اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس سے کس طرح مدد کی جائے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ ضرور بتا دیا گیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی حاجت طلب کریں اللہ کی بارگاہ کے اندر تو نیک لوگوں کو وسیلہ پیش کرنا یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ بھی سماعت فرمائیں کہ دعا کے اندر فرمایا گیا یا محمد کا لفظ آیا ہے، تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کہ علماء نے تصریح فرمائی ہے آقا کریم علیہ السلام کو نام کے ساتھ ندا کرنا یہ حرام ہے۔ جس طرح کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے یا محمد، تو یہ اس طرح ندا کرنا یہ حرام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ کہ جس طرح ایک دنیاوی مثال لی جائے، اگر ہم اپنے والد کو اس کے نام سے نہیں بلا سکتے، ہمیں شریعت منع کرتی ہے، ہم اس کو نام سے نہیں بلا سکتے ہیں، تو آقا کریم کا تو مرتبہ ہی اعلیٰ ہے، ان کی ذات کا مرتبہ ہی بلند و بالا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آقا کریم کو نام کے ساتھ یا محمد کہہ کے پکارنا یہ حرام ہے، بلکہ اس کی جگہ ہمیں اور الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ یا رسول اللہ کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو سبق سنا اس کو یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی کلاس کے اندر، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔